یہ ویڈیو تمام ان مردوں کے نام ہے جو گھر میں عورتوں کو دبانا چاہتے ہیں. یہ سمجھیں کہ کچھ جذبات کچھ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ایموشنل فزیکل بیماریوں میں یا پیتھولوجیکل بیماریوں میں کنورٹ ہو جائیں گی آپ کی ایموشنل ویل بینگ. جیسے غصہ انفلیمیٹری ڈس آرڈرز کا بڑا سبب ہے. آپ کو باڈی میں جو سوزش کا عمل ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. ڈپریشن کینسر سے اس کا گہرا تعلق ہے. گلٹ کا بھی کینسر سے تعلق ہے. ریپریشن چیزوں کو اپنے اندر دبانا. اپنے بیوی کو ڈانٹا, وہ ایموشن اندر دبا کر بیٹھی ہے. دیکھیں صرف دو ہی اصل جذبات ہیں ہمیشہ محسوس کرنے کے لیے. دو پیز یاد رکھیں, درد اور خوشی, پین اور پلیئر. اب جب ہم پین محسوس کرتے ہیں اور اسے ہونے دیتے ہیں, جیسے کہ پین فیل ہو رہا ہے, آپ نے اپنا من پسند شخص کھویا ہے یا شوہر آپ کو کچھ کہہ گیا ہے یا مسلسل آپ شوہر سٹریس دینے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اگر اس کو پین کو ہونے دے رہے ہیں اور ایموشنلی اس کو ویلکم کر رہے ہیں تو چیزیں اور طرح ہوں گی. لیکن اگر آپ اس کے مطابق ریئیکٹ کریں گے تو مسئلہ تب ہوگا جب ریئیکشن نیگیٹو ہو جائے گا. سمجھیں, اگر آپ نے پین ہوا, آپ نے اسے ہونے دیا اور آپ نے اپنے آپ کو سٹیبل کام کمپوز رکھا, چیزیں ایک طرف چلی گئیں. لیکن اگر آپ نے اس پین کو روک لیا تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا. اور غصہ یہ ہو سکتا ہے بیوی بچوں کو مارنا شروع کر دے, ٹاکسک پیرنٹنگ میں چلی جائے. اگر ہم اسے کسی اور طرف موڑ دیں, فار ایگزامپل آپ کو غصہ آیا, آپ نے اس غصے میں فوراً کسی کو تھپڑ مار دیا, اور بعد میں گلٹ بن جائے گا. اور گلٹ پھر ریلیٹڈ ہے آپ کی بیماریوں کے ساتھ, فزیکل بیماریوں کے ساتھ. اگر فیوچر میں اس نے اینٹی غصہ آیا, اس نے فیوچر میں کہ اب اچھا اب یہ میرے ساتھ یہ نہ کر دے, یہ نہ اوور تھنک کر دیا, تو یہ بھی ایک خوف, فیئر بن جائے گا. مگر یہ سب فیئر, اینگر, گلٹ, ڈپریشن صرف اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اپنی پین کو اس وقت محسوس نہیں کر پاتے جب وہ ہو رہا ہوتا ہے, ہم اسے دبا لیتے ہیں اور پھر کسی اور فارم میں لے کر آتے ہیں. ایموشنل ویل بینگ, ملکہ پخراج, جذبات, اس کا سب سے گہرا تعلق مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے. اور یہ پھر صرف مینٹل ہیلتھ تک محدود نہیں بلکہ فزیکل ہیلتھ پر بہت گہرا اثر ہے. کرونک سٹریس اور انگزائٹی امیون قوت مدافعت کے نظام کو کمزور کرتا ہے, جس کی وجہ سے جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی فیلنگز کو اوپنلی ایکسپریس کرتے ہیں وہ زیادہ ہیلدی اور لمبی زندگی جیتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہمارے مذہب میں بھی ہے, شکر اور فارگیونیس, معاف کر دیں, اور گریٹیٹیوڈ, یہ پازیٹیو ایموشنز ہیں جو کہ آپ کے قوت مدافعت اور امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتے ہیں. جب ہم شکر گزار اور معاف کرنے والے بنتے ہیں تو کورٹیسول لیولز کم ہوتے ہیں اور اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو پین اور سٹریس کو کم کرتے ہیں. اس لیے ایموشنل انٹیلیجنس اور اپنی فیلنگز کو جو ہے سمجھنا ہے اور ان کا اظہار کرنا ہے اور پھر ان کو سمجھ کر امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو زندگی میں پریکٹس کرنی پڑے گی کہ پین آئے تو کیا کرنا ہے, پلیئر آئے تو کیا کرنا ہے, کس طرح غصے کو قابو کرنا ہے. اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کوئی سائیکولوجیکل ٹیکنیک استعمال نہیں ہوگی, ادے کنٹرول پریکٹس ہے. ہماری باڈی اور مائنڈ ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور دونوں کا خیال رکھنا ایکویلٹی کے ساتھ ضروری ہے. اف یو ول, آپ نے دیکھا امتحان دینے جا رہے ہیں تو بار بار واش روم آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ معدہ کیوں خراب رہتا ہے اگر آپ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ.